آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد محترم ساتھیو، ہمیں کرنا کیا چاہیے شعبان کے مہینے میں؟ جو کام کرنے کا ہے وہ ہم نہ کرتے ہیں نہ کہتے ہیں، خاص کر وہ طبقہ علماء کا جو ممبروں پر مساجد میں تقاریر کرتے ہیں، خطبے جمعے دیتے ہیں، ان کی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ لوگ غلط بات بتلائیں گے تو جو ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے والے ہیں انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ مولوی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں، انہوں نے بات کی تحقیق نہیں کرنی۔ ہر عالم کے ساتھ اس کے مقتدیوں کو ایک عقیدت ہے، اس عقیدت میں آ کے وہ اس کی بات کی تحقیق نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی بات کی تحقیق نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی صحابی ہے تو اس کی بات کی تحقیق کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعی ہے، کوئی امام ہے، کوئی محدث ہے تو اس کی بات۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، ایک جم غفیر آپ کے سامنے حدیث کا علم حاصل کر رہا تھا، تو دوران تدریس پڑھاتے ہوئے کہنے لگے، یاد رکھو دنیا کے اندر ہر ایک کی بات کی تحقیق کی جا سکتی ہے، تائید کی جا سکتی ہے، تردید کی جا سکتی ہے، تکذیب کی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اگر تحقیق سے مستثنا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری صورت حال یہ۔ اب میں مسئلہ اپنے متعلق بتاؤں، اب میرے متعلق تمہارا ذہن ہے کہ مولوی صاحب کوئی ایسی بات نہیں کرتا، جو بات ہوگی نا مولوی صاحب بالکل صحیح بات کرتے ہیں، یہی چیز بندے کو خراب کرتی ہے، یہی چیز بندے کو خراب کرتی ہے۔ جتنا بھی آپ کو اس کے ساتھ عقیدت کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی مولوی کی بات حرف آخر نہیں ہے۔ مولوی سے غلطی ہو سکتی ہے، دانستہ نہ دانستہ۔ جس طرح یہ پمفلٹ میں، اب انہوں نے جذبات ان کے بہت اچھے ہیں کہ اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن جو باتیں لکھ دی ہیں وہ باتیں نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں اگر کوئی جھوٹ بولوں گا اور یہ جھوٹ جہاں جہاں تک جائے گا تو قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم میں ہوں جس نے جھوٹ کا آغاز کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پہلے پوری طرح تسلی کریں کہ وہ حدیث واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسماء الرجال جتنے ہیں ان کی آپ تحقیق کریں، اس کے بعد پھر اس بات کو آپ آگے پہنچائیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں یہ واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے، اچھی بات سمجھ کے آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ حضرت علی کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فلاں کا ہے۔ جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو آپ اس بات کو آگے نشر نہ کریں، پہلے اپنے طور پر تسلی کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اوپر ہی صادق آئے کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔